بسم الله الرحمن الرحيم آخرت کا سودا نہ کرو، دنیا کا کرنا پڑے کر دو۔ ہماری ساری دوڑ بس اس قبر کے کھڈے تک ہے، قبر کے گڑھے تک ہے۔ زندگی اس سے آگے شروع ہونے والی ہے۔ اللہ اس کائنات کو توڑنے والا ہے۔ ایسی رات آئے گی وہ سمجھے گی میں نے کل بھی شاید آنا ہے، اور ایسے ہی دن رخصت ہوا ہوگا رات سے اس امید پر کہ شاید میں نے کل بھی چڑھ کے مکمل ہونا ہے۔ یہ ہوائیں شاید ایسے چل رہی ہوں گی، چاند بھی شاید ایسے ہی چمک رہا ہوگا، اور پرندے بھی گھونسلوں میں دبک گئے ہوں گے، اور لوگ بھی اپنے گھروں میں سو گئے ہوں گے۔ کوئی الارم لگا کے سوئے گا، اور کوئی کسی کو کہہ کے سوئے گا کہ مجھے اٹھا دینا، میں نے جاب پہ جانا ہے، میں نے انٹرویو پہ جانا ہے، میں نے شاپ پہ جانا ہے۔ ایسی ہی ایک رات اللہ کی قسم کسی ایک کو نہیں پتا ہوگا کل کیا ہونے والا ہے، اور اوپر والا فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ سورج نقاب کشائی کرے گا، رات رخصت ہو کر کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں بھی آج شام مغرب میں جا کر ڈوبوں گا۔ کوے ایسے ہی لاہور کی طرف اڑیں گے صبح صبح۔ سب سے جلدی بیدار ہونے والا پرندہ کوا سب سے پہلے آپ کو فضاؤں میں اڑتا نظر آئے گا اور گلیوں میں اترتا نظر آئے گا۔ کوے نکلیں گے، چڑیاں نکلیں گی، عقاب جھپٹنے کو نکلے گا، شیر دھاڑنے کو نکلے گا، ہاتھی چنگھاڑنے کو نکلے گا۔ ماں بچے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا دیر ہوگی، اسکول جانا ہے، وین آنے والی ہے، ڈرائیور تیار ہے، جلدی جلدی ناشتہ کرو۔ وہ روٹی بنا رہی، بریڈ بنا رہی، انڈا فرائی کر رہی ہے۔ دیہات میں عورت مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے، کوئی ریڑھ کا، جس کو پنجابی میں ریڑھ کا کہتے ہیں، وہ دہی بلو رہی ہے، ریڑھ کو ہلا رہی ہے، اور ایک روٹی کو ہاتھ میں لیے ہوئے، ایک پیڑے کو ہاتھ میں لیے ہوئے۔ ادھر صبح سویرے کھیتوں میں حالی نے ہل ڈال دیا ہے اور وہ اپنے ہل کو چلا رہا ہے، اور ادھر جلدی جلدی ایک دکاندار جھاڑو دے کر اپنی دکان کو سیٹ کر کے بیٹھنے لگا ہے، اور ایک دکاندار بیٹھ چکا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ گاہک یہ بیٹھا ہے، دکاندار یہ بیٹھا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے 10 میٹر کب، یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہاں بھائی 10 میٹر کاٹ دو۔ وہ یوں ناپ رہا ہے، تو 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10، اور اسی وقت گاہک نے جیب سے وائلٹ نکالا ہے اور پیسے گننے لگا ہے کہ میں نے اس کو 2000 دینے، 4000 دینے، 5000 دینے، اور وہ یوں کینچی ڈالتا ہے کہ یہاں کینچی ہے، یہاں کہ میں نے اس کو کاٹ کے اب دینا ہے۔ منڈی میں بولی لگ رہی ہے 10 روپے، 20 روپے، 40 روپے، 50 روپے، اور ریڑیاں جا رہی، بادشاہی دربار سج رہا ہے، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں ٹکرانے کے لیے، حلف برداری کی تقریب ہے، اسمبلی کا اجلاس ہے، منڈیوں میں شور ہے، بازاروں میں شور ہے، ویگنوں کا شور ہے، گاڑیوں کا شور ہے، بچوں کا شور ہے۔ ماں بچے کے لیے نوالا تیار کر رہی ہے، ذمہ دار اپنے مٹھی میں بیج لے کر یوں لہرا کر یہاں تک پہنچا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ہی دن ہوگا جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم اور اچانک فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ دوسری جگہ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ تیسری جگہ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ چوتھی جگہ
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. چوتھی جگہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. پانچویں جگہ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. چھٹی جگہ يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا. ہائے ہائے ہائے، یہ سب میں نے آپ کو قیامت بتائی ہے، قیامت بتائی ہے کہ وہ ایک دھماکہ، اللہ کی قسم، وہ کینچی یوں گرے گی، کاٹنے والا یوں گرے گا، کپڑا وہ اڑے گا، وائلٹ ہو جائے گا، نوٹ ادھر بکھریں گے، خریدنے والا پیچھے گرے گا، حالی کا حل ادھر گرے گا، بیل ادھر بھاگے گا، یہ ادھر بھاگے گا، اس کی مٹھی جو یہاں تک آئے گی وہ یوں نہیں جائے گی، وہ یوں جائے گی. اور گندم ہے یا چاول ہے، مکی ہے یا باجرہ ہے، یوں نیچے گرے گا، کسی اٹھانے والے کی کسی پیچھے اور وہ آگے. ماں سے پیاری کوئی چیز ہے، نوالا ہاتھ میں ہے، بچے کے منہ کی طرف یہاں تک ہے، یوں ہاتھ گر جائیں گے، نوالا گرے گا، بچہ پیچھے، ماں ادھر، نوالا ادھر، مکھن کا پیڑا ہو گیا، روٹی ہاتھ میں جو بنا رہی تھی روٹی وہ گئی، توا وہ گیا، آگ وہ گئی، ماں ادھر، باپ ادھر، بھائی ادھر، بہن ادھر، بیوی ادھر، خامد ادھر، تخت اڑ گئے، تاج اڑ گئے، وزارتیں گئیں، صدارتیں گئیں، تجارتیں گئیں، منڈیاں گئیں، بازار گئے، کھیت گئے، گلیاں گئیں، محلے گئے، شہر گئے، زلزلہ، چیخو پکار، آہو بکا، ایک دردناک، ایک خوفناک منظر، ایک دردناک منظر. میرے رب نے کہا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پیتا نہیں، دودھ پیتا نہیں، دودھ پی رہا ہوگا بچہ، دودھ پیتا لیکن سویا پڑا ہے، نہیں نہیں نہیں، ماں فزیکلی چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے اور آواز آئے گی اور بچے کو پھینک دے گی ادھر اور خود جائے گی ادھر. حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ. لوگ پریشان، بے ہوش نہیں. آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا ہے، آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، حیوان بھی مرے. شیر اپنی دھاڑ بھولا، سانپ اپنی پھنکار بھولا، ہاتھی اپنی چنگھاڑ بھولا، بھیڑیا اپنا غرانہ بھولا، کتا اپنی بھونک بھولا، عقاب اپنی اڑان بھولا، پانی اپنی موج بھولا، سمندر اپنی طغیانی بھولا، آبشاریں اپنا نغمہ بھولیں، بلبل اور کوئل کی کوک گئی اور نغمے گئے، پھول کی مہک گئی، پتیوں کا رنگ گیا، درختوں کے پھل گئے، پھلوں کا رس گیا، رسوں کی مٹھاس گئی. حالیہ پہاڑ سرنگوں ہوا، کاکیشیا سرنگوں ہوا، راکا پوشی کیٹو آج ریت بن کے ہوا میں اڑے، انسان پتنگے پروانے بن کے اڑے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. ایک اے ہائے بدقسمت ترین لوگ ہیں جو قیامت. خوشخبری سنو، قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، صرف کافر پر آئے گی. جب تک ایک مسلمان اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. سب کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی نوحہ نہیں، کوئی رونے والی نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی میت اٹھانے والا نہیں، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہے. ساری کائنات سے فارغ ہوگا وہ پہلا آسمان. آج فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ موت ان کا بھی طواف کرے گی. پہلا آسمان ختم، دوسرا آسمان سب فرشتے دڑم، تیسرا موت، چوتھا موت. چوتھے آسمان پہ اللہ کا لشکر ہے جس کا اول آخر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. موت
पांचवा आसमान मौत, छठा आसमान मौत, सातवां आसमान मौत। फिर सिर्फ 8 फरिश्ते रह गए, 4 अर्श को उठाने वाले, क़यामत के दिन 8 उठाएंगे, और 4 जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल। तो मेरा अल्लाह शान बेअनी अज़ीज़ से पूछेगा कौन बाकी है? उसे तो पता है कौन बाकी। इज़राइल कहेगा या अल्लाह अर्श के फरिश्ते जिब्रील, मीकाईल, इसराफील। तो मेरे अल्लाह फरमाएंगे फल्यमुत जिब्रील व मीकाईल, जिब्रील और मीकाईल मौत। तो अल्लाह का अर्श या अल्लाह इनको तो आप बचा लें, ये तो आपके बड़े मुकर्रब फरिश्ते। यमूतु जिब्रील व मीकाईल। तो मेरे अल्लाह की आवाज आएगी अस्कत फ़क़द कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी। खामोश, मेरे अर्श के नीचे सबके लिए मौत है। जिब्रील भूख गया, मीकाईल भूख गया। फिर लगाएंगे कौन बाकी? कहेंगे अर्श के फरिश्ते इसराफील और तेरा गुलाम। तो लगाएंगे अर्श के फरिश्ते मर जाएं। सबसे लंबे चौड़े फरिश्ते अर्श के हैं। धड़म, चींटी का मरना उनका मरना अल्लाह के लिए बराबर। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेंगे अल्लाह भी इसराफील बाकी है और मैं बाकी। इसराफील के हाथ में सूर है, मुंह में वो बजा रहा है। आवाज आएगी इसराफील मर जाए, यूं गिरेगा मिट्टी के तोदे की तरह, और सूर यूं होगा और उड़ता हुआ जाकर अल्लाह के अर्श के साथ ऐसे लग जाएगा, जैसे छत में बल्ब लगता है यूं लग जाएगा। अब अल्लाह पूछेगा कौन बाकी? हुण इज़राइल ने भी लग पते गए, हुण मेरी बारी भी आ गई, अज बचदा मैं भी कोई नहीं है। हो गई टंगा दड़ 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 दड़। कौन बाकी? कहा अल्लाह अब तो बस तेरा गुलाम ही बाकी है। हाय 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 हाय। अल्लाह कहेंगे मत फ़इन्नका खल्क़ुन मिन खल्क़ी। अल्लाहु अकबर। मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। इज़राइल इतनी खौफनाक चीख मारेगा, जमीन आसमान तो टूट चुके होंगे ना। अगर जमीन आसमान कायम होते तो उसकी चीख पर सातों जमीन आसमान पुर्जे पुर्जे हो जाते। इतनी बड़ी चीख मारेगा धड़म। एक अकेला, जो हमेशा अकेला, आज भी अकेला और फिर भी अकेला। कौन? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कौन? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। कौन? ला ताख़ुज़ुहु सनतुन वला नौम। कौन? लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। कौन? मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निहि। कौन? यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम। कौन? वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। कौन है? वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द। कौन है? वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। कौन है? वहुवल अलीयुल अज़ीम। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है जो मौत से पाक है, मारता है, लेने से पाक है, देता है, खिलाने से पाक है, खिलाता है, सोने से पाक है, सुलाता है, ज़ोर से पाक है, ताकतवर, मकान से पाक है, ला मकान, ज़मान से पाक है, ला ज़मान, ज़रूरतों से पाक है, अल्लाहु समद, नस्ल हसब नसब से पाक है, लम यलिद, किसी का बाप नहीं, वलम यूलद, किसी का बेटा नहीं, मत्तखज़ साहिबा, बीवी नहीं, वला वलदा, बेटा नहीं, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, शरीक कोई नहीं, वलम यकुल लहू वलियुन मिनज़्ज़ुल्म, मददगार कोई नहीं। वकब्बिरहु तकबीरा, वकब्बिरहु तकबीरा। उसी रब की बड़ाई का बोल बोल, उसी रब को मदद के लिए पुकार,
مرنے والوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا جاتا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا، اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس سے فرمایا، ارے میرے چچا کے بیٹے، اے غلام، یا غلام، اے غلام، اے نوجوان بچے، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، کہ وہی کفیل ہے، وکیل ہے، حفیظ ہے، رقیب ہے، نصیر ہے، علیم ہے، ولی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ فی السماء الہ وفی الارض الہ، اسی ایک کی شہنشاہی ہے۔ سب مر گئے؟ میرا اللہ کہے گا اب سنو، من کان لی شریکا فلیأت، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ بھائی میرے سامنے، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر دوبارہ آواز آئی، من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر تیسری آواز، من کان لی شریکا فلیأت۔ پھر اللہ زمین آسمان کو مٹھی میں لے گا اور ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں شہنشاہ، الملک للہ، میں ہوں بادشاہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس، پاکیزہ، سلامتی والا، مومن، امن دینے والا۔ پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں چھا جانے والا، میں ہوں عزتوں والا، میں ہوں جبروت والا، میں ہوں تکبر والا۔ اے بچو، تکبر سے بچنا، کبھی اڑی مار کے نہ چلنا، کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا، کبھی عہدوں سے، فیکٹریوں، بغلوں سے دھوکے نہ کھانا۔ شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، تکبر کیا تھا، تکبر۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی میں آگ۔ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اہون علی اللہ من کلب او خنزیر۔ اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ پھر اللہ کہے گا این الجبارون، اس ظالم کدھر ہیں؟ کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے سکندر، تیمور، چنگیز کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جو جواب دے تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے۔ پھر سنو، اب اللہ کہے گا ہائے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها۔ سنو اے کائنات، انسان تو مرے پڑے، روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا۔ سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا۔ اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا، ثم یخرجکم اخراجا،
پھر تم اسے زمین سے باہر نکالے گا۔ میرے عزیزو، آپ ہماری جوان نسل ہو، جن راہوں پہ چلو چلو، اللہ کے واسطے آخرت برباد کر کے نہیں، ہواؤں میں اڑ جاؤ، پانیوں کا سینہ چیر دو، سمندر کی تہ میں اتر جاؤ، زمین کے سینے میں سوراخ کر دو، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ، چاند تاروں سے باتیں کرو۔ اللہ نے نہیں روکا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کرے پاگلو تمہارے لیے ہے، ہاں ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت کو ختم نہ کرنا، کہ دنیا جتنی جمع کرو، جتنی بنا لو، موت تمہارے پیچھے ہے۔ کیا لڑ سکتے ہو؟ کیا اسرائیل سے پنجے ملا سکتے ہو؟ موت کے آہنی پنجوں سے گردن چھڑا سکتے ہو؟ منکر نکیر سے بھاگ سکتے ہو؟ اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو؟ زمین آسمان کے وسعتوں سے پار جا سکتے ہو؟ نہیں۔ جب نہیں تو کرو کیا؟ آؤ میرے عزیزو، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے اور آواز آئے گی، ثم نفخ فیہ اخری۔ میں نے پہلے آواز سنائی، پہلا دھماکہ، ابھی آواز ہے دوسرا دھماکہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون۔ پھر ایک اور آواز آئے گی۔ پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا، چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے۔ لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں کو، پھر اسرافیل، پھر سور پکڑ آئے گا۔ سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا، ساری۔ ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی۔ پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے۔ اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، 40 دن فوار، ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ اگاتی ہے، وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں۔ اور دنیا میں کتنے خرب کرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں، وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنکھیں واپس آئیں گی، ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے۔ 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب۔ پھر وہ یوں سور اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی، اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے۔ واقترب الوعد الحق، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان، کافر، نافرمان۔ اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ ہائے، پھر ہانکا جائے گا ننگے بدن، کیا مرد کیا عورت، میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے،
پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گے، چوتھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا۔ علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا، اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا۔ آج فیصلے کا دن ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ۔ ہاں، آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافرے کے نیچے آ جائیں۔ آج ظالم فرعون، نمرود، حامان، شداد ایک طرف، آج مظلوم، نیک، متقی، عابدات، زاہدات، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میرا عرش کا سایہ ہے۔ اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے، اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی، لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کو ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت ذبح ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا۔ مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھند چل رہا ہے، ایک قدم پہ اللہ سے ڈر کے چلتا ہے، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر ہو جائیں؟ ایک عورت مصلی پہ بیٹھی، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اڑتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا۔ لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامند سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج، زکوٰۃ، عمرے، تبلیغیں بعد میں۔ پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامند سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّ فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی، نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی۔ لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے جھپٹا ماریں گے۔ کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گا یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا،
ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، کہے گا یا لیتہا کانت الخاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنی عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی؟ آج کسی کام نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں، مرد یا عورت، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، لا تشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گئی، ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ۔ اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ 5.5 فٹ، تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا، یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور سر پہ تاج سجائے گا، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو، آپ بھی ڈگری لیتے ہو، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا، اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئے گی۔ الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مار دے، نہیں ختم۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو ام اقرؤ کتابیہ، نعرہ مارے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام، قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے۔ آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگاتے، ہو چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ، ہو بے ہنگم آواز۔ اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے، یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈگریاں ہیں، یا چھوٹا سا الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے نہ جیتے، جیت گیا تو 4 سال 5 سال، پیچھے کہانی ختم ہے۔ ہاں یہ تو نعرہ ہے، قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا، ہاں ام اقرؤ کتابیہ۔ وہ کہے گا یہ دیکھو میری ڈگری، میری جاب بن گئی، مل گئی، جنت مل گئی، اقرؤ کتابیہ۔ وہ کہے گی دیکھو میری ڈگری، میرا پیپر، اقرؤ کتابیہ، یہ پڑھو تو صحیح۔ تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی، تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب انی ظننت انی ملاق حسابیہ، او میرے بھائی، او میری بہنوں، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی۔ لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی پٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے توق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا۔ آج میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، او عالی شان جنت۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں، مانچسٹر میں ایک آدمی سے ملے، سید ہاشمی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کا بیٹا بھی عیسائی، 2 بیٹیاں بھی عیسائی، بیوی بھی عیسائی۔
सारा शजरा नसब घर में लटका हुआ था। शेख अब्दुल खादिर रहमतुल्लाह अलैह का दरमियान में नसब नामा आता था। मैंने उनके बेटे से पूछा, तुम मुसलमान हो? कहा, नहीं, मैं कैथलिक हूँ। मैंने कहा, क्यों? तेरा बाप तो मुसलमान है। कहा, मेरी माँ कैथलिक है, मैं भी कैथलिक हूँ। ये उसका हाल था। हम मिलने गए तो उसने ऐसी चढ़ाई की कि अच्छा पाकिस्तान में इस्लाम फैल गया है कि इंग्लिस्तान में तबलीग करने आ गए। वहाँ रिश्वत है, जिना है, ये है, वो है, जाओ वहाँ तबलीग करो। अब यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, हम यहाँ लोगों में तकसीम कर देंगे। इतनी बेइज्जती की रब का नाम। इतने में उसकी बीवी आ गई। उसने कहा, हेलो। हेलो करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और हमने सलाम नहीं किया। हमने कहा, भाई हम तो गैर औरतों से हाथ नहीं मिलाते। तो इतने गुस्से से आया कि तुमने मेरी बीवी की तौहीन कर दी। ये बड़े जाहिल लोग हैं, इन्हें आदाब का पता ही नहीं है। मैंने कहा, हम ऐसे जाहिल ही रहे, अल्लाह करे। फिर 2 दिन बाद मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा, हजरत आप हमारा खाना पसंद फरमाएंगे? सिर्फ आपको खाने के लिए बुलाना है। 15 मिनट मैंने उसकी मिन्नत की कि आप आकर खाना खाए। आखिर वो तैयार हो गया कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे लेकर जाओ। हम गए, उसको लेकर आए। मेरे ख्याल से कोई 15-20 लाख का उसने जेवर पहना हुआ होगा, सोने का, जवाहरात का, हीरो का और पता नहीं क्या क्या। ये कम से कम बता रहा हूँ, मुमकिन है इससे ज्यादा हो। हमने उससे मस्जिद में बिठाया। उसने बयान सुना। जब हम उसे छोड़ने के लिए गए तो कहने लगा, 27 साल के बाद पहली दफा मस्जिद में आया हूँ। 27 साल के बाद एक ईद क्या, जुमा क्या, नमाज क्या, मैं तो यहाँ आना ही भूल गया था। 27 साल के बाद मस्जिद में आया हूँ। मैंने कहा, काम बन गया। जो कह रहा है कि 27 साल के बाद मस्जिद में आया हूँ तो उसका पुराना ईमान जाग रहा है। फिर 2 दिन बाद उससे मिलने गए। फिर उसको मस्जिद में लाए, खाना खिलाया, बात सुनाई। फिर 2 दिन छोड़कर उसको लाए। तीसरे दिन खड़ा हो गया, मेरा नाम लिखो 3 दिन के लिए। मुझे सुबह सुबह उसका टेलीफोन आया, तुम लोगों ने मस्जिद में क्या जादू कर दिया? मैंने कहा, क्या हुआ? कहा, मेरी जुबान से जोर जोर से कलिमा निकल रहा है। मैं अपने आप को रोक भी रहा हूँ बहुत मुश्किल से। मुझे क्या हो गया है? मैंने कहा, ईमान जिंदा हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, फिर जो उसने हमारे साथ वक्त लगाया, वो जो रोता था, उसका रोना देखकर हम रोते थे। फिर उसके बाद उसका खत आया, कहा आप इंग्लिस्तान आ जाए, सारा खर्चा मेरे जिम्मे, रिहाइश मेरे जिम्मे और यहाँ की शहरियत लेकर देना मेरे जिम्मे। यहाँ आकर तबलीग करो। यहाँ के मुसलमानों में तबलीग की भी बहुत जरूरत है। ऐसे लाखों करोड़ों के हीरे बिखरे पड़े हैं।